السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ود اندر ویڈیو۔ تو آج میری ویڈیو کا ٹاپک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہوپ فلی آپ لوگ بھی اس میں انٹرسٹ لیں گے۔ تو جیسا کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو اسرائیل والے یہودی لوگ ہیں، یہ مسلمانوں پہ فلسطینیوں پہ بہت زیادہ حملے کرنے ہیں، ان کو بہت زیادہ جانی نقصان اور مالی نقصان بھی پہنچا رہے ہیں۔ تو اس کے پیچھے کیا وجہ کیا ہے؟ کیا صرف یہ زمین کا کچھ رقبہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، یا ان کا پیچھے بھی کوئی ہسٹری ہے، کوئی وجہ ہے؟ تو آج میں آپ لوگوں کو ساری اس کے پیچھے کی ہسٹری بتاؤں گی کہ مین ان کا مقصد کیا ہے یہ اتنے حملے کرنے کا۔ اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں، انٹرسٹڈ ہیں، تو ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ سو لیٹس اسٹارٹ دا ویڈیو۔ سو گائز، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ یہودی قوم کا تعلق کہاں سے ہے، یہ قوم نے کہاں سے پروان چڑھا۔ اور آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 شادیاں کی تھی۔ پہلی بیوی ان کی حضرت سارہ علیہ السلام تھی، اور دوسری بیوی ان کی حضرت حاجرہ علیہ السلام تھی۔ اور جو ان کی پہلی بیوی میں سے ان کے بیٹے تھے حضرت اسحاق، اور دوسری بیوی حضرت حاجرہ میں سے ان کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل۔ تو حضرت اسحاق کے جو آگے قوم تھی وہ ساری یہودی قوم تھی۔ تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی تھی۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ ہمارا قبلہ اول بیت المقدس تھا، مگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو ہمارا قبلہ بنا دیا، اور جو کہ تا حیات رہے گا۔ یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے آپ سے وسلم کو کہا تھا کہ لوگوں کو بتاؤ کہ تم لوگوں نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر نماز ادا کرنی ہے۔ تو جب خانہ کعبہ کی تعمیراتی کام مکمل ہوئے تو لوگوں نے وہاں پر عبادت کرنی شروع کر دی، اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو کچھ یہ بات ہضم نہ ہوئی کہ وہ ایسے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں وہاں پر نا۔ تو ان لوگوں نے اپنے جو خدا بنایا ہوا تھا اس سے مطالبہ کیا کہ تم ہمیں عبادت کرنے کے لیے کوئی جگہ عطا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو راہ راست پر لانے کے لیے ان کو کہا کہ تم لوگ بیت المقدس کی عبادت کرو، وہاں پر تم لوگ عبادت کیا کرو۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، وہ لوگ اپنے خیموں میں تابوت سکینہ کو رکھ کر اس کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہودی مذہب میں تابوت سکینہ کو بہت ہی اہمیت حاصل تھی، اور وہ لوگ اس کی عبادت کرتے تھے، اور وہ اس کو ایک بہت ہی مقدس چیز سمجھتے تھے۔ جب یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا تو فلسطین میں وہاں کا بادشاہ تھا جس کا نام یالود تھا، جو کہ بہت ہی ظالم ترین بادشاہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو جہنم واصل کر کے وہاں پر حکومت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت سلیمان ان کے بیٹے جو تھے، ان پر نبوت نازل ہوئی، اور انہوں نے وہاں پر بادشاہت کی، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کو حکم دیا کہ ہیکل سلیمانی کی باقی کی مکمل تعمیر کروائی جائے۔ اور جب انہوں نے تعمیراتی کام شروع کیے تو تعمیر کرنے کے لیے وہاں پر جنات بھیجے گئے جنہوں نے اس کی تعمیر شروع کروائی۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ ان کی وفات کا وقت قریب آ رہا ہے تو انہوں نے جنات سے کہہ کر جو تعمیر کر رہے تھے ان کو کہا کہ تم میرے لیے ایک ایسی شیشے کی چیز تیار کرو جس پر میں کھڑا ہو کر تم لوگوں کو دیکھتا رہوں۔ تو جب وہ چیز تیار ہو گئی تو وہاں پر کھڑے ہو گئے، اور وہاں پر کھڑے کھڑے ہی وہ وفات پا گئے۔ تو کچھ دن تو وہ چیز ان کا وزن برداشت کرتی رہی اور سہتی رہی، مگر ایک دن آیا کہ وہ چیز ٹوٹ گئی اور وہ زمین مبارک پر گر گئے۔ تو جب وہ گرے تو جنات وغیرہ سب کو معلوم ہو گیا کہ وہ وفات پا چکے ہیں، تو اسی وجہ سے اس جگہ کا نام ہیکل سلیمانی رکھا گیا۔ اور ہیکل سلیمانی کے 3 حصے تھے۔ ایک حصے میں تابوت سکینہ کو رکھا گیا جہاں پر کوئی نہیں جاتا تھا۔ ایک جگہ ایسی تھی جہاں پر لوگ عبادت کرتے تھے، لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے جگہ بنائی گئی۔ اور تیسری جگہ ایسی تھی جہاں پر علماء اور صحابہ اور ان کے بیٹے وغیرہ، ان کی اولاد وغیرہ جہاں عبادت کرتے تھے۔
ایسے ہی سب سلسلہ چلتا رہا اور ایک دن ایسا آیا کہ مطلب یہودیوں نے مسجد اقصیٰ پر حملہ کیا اور اس کو شہید کر کے وہاں پر اپنا قبضہ کر لیا، اور اس طرح ہیکل سلیمانی بھی تباہ ہو گیا۔ اور اس بات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ جو تابوت سکینہ ہے وہ کہاں گیا، آخر وہ کہاں غائب ہو گیا۔ کچھ علماء وغیرہ کا کہنا ہے کہ شاید وہ ایک مقدس چیز تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس آسمان پہ اٹھا لیا، مگر یہودیوں کا ایمان یہ ہے کہ دوبارہ چونکہ مسجد اقصیٰ کو بنایا گیا، دوسری بار بنایا گیا، اور اس کی بار اب یہ تیسری بار بھی مسجد اقصیٰ بنی ہوئی ہے، جس کو اب اسرائیل والے نعوذ باللہ شہید کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور یہودیوں کو لگتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے نیچے ہی تابوت سکینہ موجود ہے، اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کیا جائے، وہاں سے ان کے مطابق تابوت سکینہ کو نکالا جائے اور اپنی وہ عبادت دوبارہ شروع کریں، اور وہاں پر دوبارہ ہی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کروائی جائے۔ وہ لوگ اسی لیے فلسطین پر اتنے حملے کر رہے ہیں کہ وہ لوگ یہ سب کچھ کر سکیں، مسجد اقصیٰ کو تباہ کر کے اس کے نیچے سے تابوت سکینہ نکالیں اور پھر یہ ہیکل سلیمانی بنائیں، تیسری باری مطلب مسجد اقصیٰ کو شہید کریں۔ ان کے مطابق یہ سب کرنے سے دجال آئے گا، اور ہمارے مطابق ہم جو جانتے ہیں کہ یہ سب قیامت کی نشانی ہے۔ تو مین وجہ یہی ہے کہ اسرائیل والے فلسطینیوں پہ کیوں اتنے حملے کر رہے ہیں۔ بات یہ بھی ہے کہ وہ مطلب اس جگہ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی حکومت لانا چاہتے ہیں، اور بات یہ بھی ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کو تباہ کر کے وہاں پر جو میں نے آپ کو بتایا تابوت سکینہ نکالنا چاہتے ہیں، جو کہ ہمارے مطابق وہاں پر موجود نہیں ہے، اور ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں۔ اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ مسلمانوں کی ہی جگہ تھی یہ، اسرائیل بھی مطلب اسرائیل کوئی ملک تھا نہیں، بیسیکلی یہ پورا فلسطین تھا، مسلمانوں کا دور حکومت تھا یہاں پہ۔ مسلمانوں سے کچھ یہودی لوگوں نے آ کر کہا کہ ہم یہ زمین کو خریدنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کچھ جگہ مطلب دے بھی دی، بیچ بھی دی۔ ان مسلمانوں کو تو یہی لگا کہ وہ لوگ صرف یہاں پر آ کر آباد ہونا چاہتے ہیں، ان کو تھوڑی معلوم تھا کہ وہ یہاں پر آ کر قبضہ ہی کر لیں گے اور اس طرح اپنی ایک پوری جگہ بنا لیں گے جس کا نام اسرائیل رکھیں گے۔ اور ایسے ہی یہ سلسلہ چلتا رہا جو میں نے آپ لوگوں کو پیچھے سب کچھ بتایا، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل والے فلسطینیوں پہ اتنے ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ اور آج جب ان پہ اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے تو بہت سے ممالک ہیں جو ان کی مدد کرنے کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ پاکستان والے بھی چاہتے ہیں کہ مطلب فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے نہ ہو، اسرائیل والے جو ہیں وہ ایسا نہ کریں، اور بھی دیگر ممالک چاہتے ہیں، لوگ وغیرہ احتجاج وغیرہ کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ ان کی مدد بھی کرنا چاہ رہے ہیں، مگر جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں ہے۔ مطلب جو ایکٹریسز وغیرہ ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں، پوسٹرز انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں ہاتھوں میں، بلکہ وہ احتجاج تو کر ہی رہے ہیں، مانتے ہیں کہ ان کو ان کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ آزاد ہو، بٹ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ احتجاج کری جاؤ اور ہاتھوں میں اتنے پوسٹرز پکڑے ہوں، اور پوسٹرز پہ رنگ برنگے کلر سے لکھا ہوا ہے یہ وہ کہ فلسطین کو آزاد کریں گے۔ وہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آپ لوگوں کو ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے، پروٹیسٹ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ ان کو آزادی مل جائے گی، کچھ کریں۔ اب جیسے کہ وہ لوگ بھی ہیں جو پروٹیسٹ نہیں کر رہے بلکہ ان کے لیے کچھ کر رہے ہیں، جیسے کہ وہ عیدی صاحب کے بارے میں تو سب کو پتہ ہی ہے، جو ان کے بیٹے ہیں انہوں نے وہاں کا ویزا بھی اپلائی کر دیا ہے تاکہ وہ وہاں جائیں، اور جا کر ان لوگوں کے لیے مطلب وہ جو کر سکتے ہیں ان کو فرسٹ ایڈ وغیرہ دیں۔ ہم تو یہی چاہیں گے کہ وہ لوگ وہاں جائیں اور وہاں جا کر خود بھی حفاظت سے رہیں، اور مطلب ان لوگوں کے لیے بھی کچھ کر پائیں، جیسا کہ ان میں جوش ہے اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ پروٹیسٹ مطلب احتجاج وغیرہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لوگ اپنے آپ کو دکھانے کے لیے سوشل میڈیا پہ پکچرز بنا رہے ہیں۔ میں نے کل دیکھا ہے لوگ احتجاج کرنے گئے ہوئے ہیں، ایکٹرز وغیرہ احتجاج کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی پکچرز بنائی ہیں اور سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر رہے ہیں۔ کیا فائدہ ہے ایسے احتجاج کرنے کا؟ چلو احتجاج کر رہے ہو تو
مطلب کھل کے کرو، آواز بلند کرو، کوئی ایسے نعرے لگاؤ کہ جس سے لوگ مطلب ان میں بھی جوش ہے، مطلب جو لوگ نہیں نکلے باہر وہ بھی نکلیں اور کچھ مدد وغیرہ کریں۔ سو گائز، یہاں ہی میری ویڈیو کا دی اینڈ ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو میرے پاس جتنی انفارمیشن تھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دی۔ مزید آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ میں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینک یو۔